جی السلام علیکم گائز. تو میں ہوں اس وقت پی سی ہوٹل پنڈی کے اندر، اور میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آل دا وے ہم یہاں پر آ گئے ہیں اس وقت پی سی پنڈی کے اندر. اور یہاں پر میں بیسیکلی جو ویڈیو ہے آج کی وہ یہی ہے کہ مطلب میں نے گاڑی لیتے ہوئے جو غلطی کیا ہے، یہ ہماری ویڈیو جو ایک طرح کا سیکول ہے پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جو موٹر وے پہ میں نے بنائی تھی. تو گاڑی لینے میں غلطی جو میں نے کی تھی، یہ دیکھیں مجھے کاسٹ کیا ہے سارا کچھ. میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے یہاں پہ اسٹے کیا ہے، باقی کھانا پینا، سارے بچے بھی ساتھ تھے، اور اس طرح کے یہ سارے کے سارے مطلب مجھے سارے ایکسپینسز بھی بیئر کرنے پڑے. پھر میں نے آ کے 40,000 روپیز، ابھی میں وہاں سے ہو کر آ گیا ہوں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، 40,000 روپیز میں نے اس کے اوپر اسپینڈ کر دی ہیں، اس کی گاڑی کی اپنی رجسٹریشن کے اوپر. یعنی کہ ٹرانسفر کروائی ہے ایک گاڑی میں نے اپنے نام پہ، کیونکہ وہ جو مرسڈیز تھی SL کے جو ہے وہ بیسیکلی میں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائی ہے، رائٹ. تو ایک تو وہ مجھے اپنے لیے کام کرنا پڑا، اور اس کے ٹوکن ٹیکسز دینے پڑ گئے 2 سالوں کے. اور لاسٹ میں پھر جو تھا، جو میری CRZ ہے، CRZ کا بھی جو ہے وہ اس طرح سے تھا کہ مجھے اس کے بھی ٹوکن ٹیکسز دینے پڑے. ملا کے 40,000 وہ ہو گیا. تقریباً میرا 50-60 ہزار روپے، تقریباً زیادہ ہی، بلکہ 70,000 کے قریب جو ہے نا اس ٹرپ کے اوپر لگ گیا میرا. تو ہیونگ سیڈ دس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ صورتحال پیش کیوں آئی تھی. اس میں غلطی یہ ہے، دیکھیں گاڑی خریدتے ہوئے جو غلطی میں نے کی ہے، یہ دونوں گاڑیاں تھیں اسلام آباد نمبر کی. میں نے ابھی تک ان دونوں کے علاوہ کوئی اسلام آباد نمبر گاڑی کبھی خریدی نہیں ہے. تو اس میں دونوں میں 2 اصول وائلیٹ ہوئے تھے، جو میرے بہت زیادہ اصول ہیں وائلیٹ کام گاڑی لینے کے. ایک تو یہ کہ میں کبھی بھی اوپن لیٹر گاڑی نہیں لیتا لاہور نمبر کی بھی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اوپن لیٹر کوئی ایسی بہت، آپ کہہ لیں کہ ایسی ریئر قسم کی گاڑی ہے، جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہو جس طرح کوئی اسپیشل کار ہے، جیسے پراڈو ہے، جو ملتی نہیں ہیں گاڑیاں، کوئی اس طرح کی مطلب گاڑیاں جن ریئر ٹو فائنڈ جو ماڈلز ہوتے ہیں گاڑیوں کے، کچھ جس طرح کراؤن ہو سکتی ہے، مارک ایکس ہو سکتی ہے، یا کوئی اور اسپورٹس کار وغیرہ. تو وہ اس کیس میں وائلیٹ کر لیتا ہوں. اچھا چلیں جی اوپن لیٹر لے لیتے ہیں، لیکن پھر اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ گاڑی مالک کے جس کے نام پر ہے اس سے آپ خود ملیں جا کے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک تو CRZ کے کیس میں یہ رول وائلیٹ ہوا کہ گاڑی جو تھی وہ 2 ہاتھ اوپن لیٹر پہ تھی، اور پھر بھی میں نے لے لی. میں نے اس کی ویریفیکیشن صرف اتنی کی کہ اس کے ڈاکومنٹس جینوئن ہونے چاہیے. میں ایکسائز آفس گیا تھا، یہ فیبرری 2019 کی بات ہے، رائٹ، جب میں نے بائی کی تھی. تو یہ ہوا تھا اس وقت. اور جو مرسڈیز کی غلطی ہے، تو یہ 2 ہاتھ ٹرانسفر تھی گاڑی. اب جب میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، پہلے میں CRZ کی بات مکمل کر لوں. جب میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، اسلام آباد میں F8 کے اندر ان کا گھر تھا، اور جب میں وہاں گیا تو مطلب ماشاء اللہ بہت ہائی اینڈ، مطلب بہت زبردست گھر بنے ہوئے. میں نے کہا جی بڑے پیسے والے لوگ ہیں، کتنے لکی ہوں گے یہ لوگ جو ان گھروں میں رہتے ہیں. مطلب وہ آبویسلی الحمدللہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، لیکن وہ اس سے بھی آگے کے گھر تھے. مطلب ایک تو اسلام آباد، پھر وہاں پہ 2-2 4-4 کنال ہونا، تو پتہ نہیں وہ کس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں، کون سا بزنس ہے ایسا. تو میرے پاس تو نہیں ہے. تو ہوا یہ اس گاڑی کا کہ جناب میں ID کارڈ کے اوپر گھومتا ہوا اس گھر پہ پہنچا جن کے نام پہ وہ گاڑی تھی. وہاں جب میں گیا تو وہاں صرف ایک چھوٹی بچی نکلی. وہ کہتی پاپا گھر پہ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں. تو کہتی یہ ہمارے تایا ابو کے بیٹے ہیں جن کے نام پہ یہ CRZ. میں نے نام لیا نا وہاں جا کے، میں کہا جی عباس ہیں. تو کہتی وہ تو میرے تایا کے بیٹے ہیں. تو میں کہا آپ کے تایا کا نمبر، آپ کے کزن کا نمبر؟ کہتی نہیں. تو پھر میں نے کہتی پاپا کا نمبر. میں نے اس کو پاپا کا نمبر مانگا، اس نے دے دیا مجھے. میں نے ان صاحب کو کال کیا، میری ان سے الٹیمیٹلی بات ہو گئی. لیکن آپ حیران ہو گئے سن کے کہ انہوں نے مجھے کیا جواب دیا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی وہ میرے بھائی ہیں وہ صاحب جو ہیں، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس وقت، کیونکہ ہمارا اس خاندان سے تعلق ختم ہو گیا. ان کی کوئی آپس میں کوئی لڑائی تھی، بھائیوں کی ناراضگی تھی، واٹ ایور جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں اب ہم ان کے ویئر اباؤٹ سے ناواقف ہیں. ہمارا اس فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہاں سے جا چکے ہیں اس گھر سے. حالانکہ جس کے نام پہ CRZ ہے وہ اس کا پرماننٹ اور ٹیمپرری ایڈریس دونوں کے دونوں وہی ہیں جہاں پہ میں گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر ان کا ہی تھا، ٹھیک ہے، ان کا مطلب جیسا آبائی گھر ہوتا ہے اس ٹائپ کا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس فیملی کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے، ہمارے تعلقات ختم ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اب جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہیں ہم F11 میں وہ لوگ موو ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ سب کے سب آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، ٹھیک ہے. اور ان کو آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہو گیا تھا تقریباً کوئی 1.5 سال کے قریب نا، اتنا ٹائم ان لوگوں کو ہو چکا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کو 1.5 سال کا ٹائم یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ہو گیا ان لوگوں کو، تو اب وہ لڑکا نہیں مل سکتا اور مجھے بایو میٹرک نہیں مل سکتا. تو لیکن اب میں کچھ اور طریقے سے اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ گاڑی الٹیمیٹلی میرے نام پہ شفٹ ہو جائے کسی طریقے سے. وہ جب ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا.
تو اس گاڑی میں غلطی میری یہ تھی کہ یہ گاڑی میں نے اوپن لیٹر پہ لی، میں نے جس کے نام کی تھی اس بندے کو بھی فالو نہیں کیا اس وقت۔ اگر میں اس دن جس دن پیمنٹ کر رہا تھا، اگر میں اس دن اس لڑکے سے کہتا کہ نہیں بھائی مجھے لے کے چلو ان کے گھر، میں نے ہر صورت میں جانا ہے ان کے گھر پہ، تو پھر وہ مطلب اس کو لے جانا پڑتا، کیونکہ اس وقت اس کو پیسے لینے تھے۔ ابھی یہ ہوا کہ میں یہاں پر آیا ہوں، اس لڑکے نے کوآپریٹ کیا، اس نے جو بیچ میں یعنی کہ 2 لڑکے تھے یہ، تو اس نے دوسرے کو فون کیا، دوسرے نے بھی فون سنا، اس نے مجھے اس لڑکے کا نمبر دیا جس کے نام پہ گاڑی تھی، لیکن وہ نمبر بن جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ مجھے اس وقت احتیاط کرنی چاہیے تھی، میں نے اس وقت احتیاط نہیں کی تھی۔ اور دوسرا جو اصول میں نے وائلیٹ کیا مرسیڈیز کے کیس میں، وہ یہ کہ کبھی بھی آپ کسی بھی بندے سے سڑک پہ گاڑی مت خریدیں۔ اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اس کا کوئی گھر ہو، کوئی آفس ہو، پریفریبلی گھر ہو جس کو چھوڑ کے لوگ جا نہیں سکتے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہوا یہ تھا کہ یہ جو SL تھی، یہ اس وقت جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو یہ رات کا ٹائم تھا جب ہم لوگ پہنچے تھے اسلام آباد میں، تو انہوں نے مجھے یہاں پر ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں بلا لیا کہ جی آپ وہاں پر آ جاؤ۔ تو پھر میں وہاں چلا گیا، وہاں گاڑی دیکھ لی، ہمیں پسند آئی، پھر تقریباً 2-3 دن فون پہ بات چلتی رہی، پھر سودا ہوا۔ تو پھر جب میں گاڑی کو پیمنٹ کر کے لینے کے لیے اسلام آباد آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے F11 مرکز کے میں ایک بینک میں بلا لیا، ٹھیک ہے۔ اور میں وہاں گیا، پھر ان کی مجھے کال آئی کہ اب آپ نکل کے سڑک کے سامنے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آ جاؤ، رائٹ۔ تو میں اپارٹمنٹس کی طرف مطلب کہ چلا گیا۔ اب اپارٹمنٹس کے نیچے ہی گاڑی کی انسپیکشن ہوئی اور وہیں پہ ہی میں ان کے ساتھ پھر بینک چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کو پیمنٹس کی، 3-4 بینکس کا تھا، تو ہمیں کرتے کرتے دوپہر کے 3-4 بج گئے۔ پھر ان لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، دے ور ویری نائس پیپل، میں نہیں کہتا ہے کوئی ایسے برے لوگ تھے، وہ انجینئر تھے، حالانکہ وہ دونوں دوست تھے، دونوں انجینئرس تھے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ جن کی نام پہ گاڑی تھی وہ یونائٹڈ نیشنز میں جاب کرتے تھے۔ تو ہیونگ سیڈ دس کے پڑھے لکھے ڈیسنٹ لوگ تھے، لیکن جس وقت میں نے ان کو اچانک ایک ون فائن ڈے جب میں نے انہیں کال کیا، ہاں تو میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے جب ان سے گاڑی لی ہے جس وقت، تو مطلب بلڈنگ کے نیچے، رائٹ، اب مجھے ان کے کسی ایڈریس کسی لوکیشن کا کوئی اتا پتہ نہیں مجھے ان کا، ٹھیک ہے، اور مطلب میں کہاں جاؤں کدھر نوک کروں، تو ان کے نمبر پہ کال کرتا تھا جن کے نام پہ گاڑی تھی، تو ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ تو میں نے پھر اپنی فائل کھولی جو گاڑی کا ریکارڈ تھا، اس میں ان کے دوست سے میں نے ایز اے بس آپ یوں کہہ لیں اللہ کی طرف سے میں نے ان سے اس دن کہا تھا کہ جی احتیاطاً کہ آپ بھی اپنی جو ہے مجھے آپ دے دو، اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دو۔ انہوں نے مجھے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دی۔ تو چلتے بات کر لیتے، انہوں نے مجھے دے دی اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی۔ تو آئی ڈی کارڈ کی کاپی جب انہوں نے مجھے دے دی اپنی، تو اس پہ ان کا ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا پشاور کا۔ تو پشاور میں میرے دوست تھے، میں نے ان کو کہا کہ یار آپ اس ایڈریس پہ جاؤ۔ اتنا شکر ہے کہ ان کا جو وہ ایڈریس تھا وہ بھی ان کے گھر کے قریب تھا، حیات آباد میں کہیں تھا۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے جا کے نوک کیا، وہاں پہ ملازم سے یہ لے کر آ گئے ان کا نمبر۔ پھر ہم نے ان بھائی کو کال کیا، ان سے کہا جی وہ کدھر ہیں جو گاڑی کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہیں سوات میں اس وقت، فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ گئے ہیں۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزر گئے، مطلب فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ آپ اتنے لمبے عرصے تو نہیں ہوتے ہو نا، لیکن وہ فون ان کا نمبر بن جاتا جن کے نام پہ گاڑی تھی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا اس گاڑی کو صرف اپنے نام کر گاڑی بیچنے کے لیے وہ سم رکھی تھی، اور گاڑی بیچنے کے بعد اس سم کو انہوں نے بلاک کروا دیا، یا کہ انہوں نے مطلب نمبر ویسے کیوں بند ہے۔ بٹ اینی ویز میں نے ان کے دوست کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان کا بایو میٹرک پرووائڈ کر دیں۔ تو بایو میٹرک ان کا جب انہوں نے اتنی مہربانی کی میرے اوپر کہ انہوں نے بایو میٹرک اپنی دوست سے کروا کے مجھے واٹس ایپ اس کی فوٹو لے کے پکچر لے کے مجھے واٹس ایپ کر دیا۔ اور آج الحمدللہ میں نے گاڑی اسلام آباد آ کے اپنے نام ٹرانسفر کروائی، کیونکہ بایو میٹرک کی ویلیڈیٹی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 2 مہینے کی ہوتی ہے، پھر ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نئے سرے سے ساری ایکسرسائز شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے جو ان کے دوست تھے ان کو ایک میسیج بھیجا ریکارڈڈ کہ جی یہ جو آپ نے بایو میٹرک نکالا ہے، یہ پہلے والا جو بایو میٹرک ہے آپ کا، یہ بایو میٹرک جو ہے کسی اور گاڑی کا نمبر شو ہو رہا ہے، یہ کوئی سسٹم ایرر ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو وہ انہوں نے میری بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے کہ جس ٹائم ڈیل ہو جاتی ہے، جب ہم ان سے پیسے ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی ال نیچرڈ قسم کا آدمی ہو تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے اگر کم از کم گاڑی کے سیلر کے گھر کا مجھے پتہ ہوتا، میں جا کے اسے گھر پہ نوک کرتا، لے بھائی میں آ گیا ہوں، چل بھی باہر آ، ٹھیک ہے نا، مجھے دے۔ ایک دفعہ جاتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے گھر آ جاتا ہے، اس کو تو میں سر سے اتاروں نا اپنے۔ تو یہ مطلب کہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ان کا کسی گاڑی کا کوئی کیس تھا غالباً، اور وہ مالک کو گاڑی بیچے ہوئے 5-7 سال ہو چکے تھے۔ یہ لاہور کا کیس ہے، اسلام آباد کا نہیں ہے۔ تو یہ اس بندے کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں پر گئے اس بندے کے پاس کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں۔ اس بندے نے ان کو 6 مہینے لٹکایا، آج آتا ہوں، کل آتا ہوں،
فلاں دن آئیں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ کی. اور 6 مہینے بعد جب وہ بندہ ایکسائز کے آفس سائن کرنے کے لیے آیا پیپرز کو، تو اس نے آ کے ان سے 25,000 روپیہ مانگا. الٹیمیٹلی 10,000 روپے میں ڈیل ہوئی اور پھر اس بندے نے اوپن لیٹر جو تھا اس کے اوپر سائن کیا. تو بات یہ ہے کہ گاڑی خریدتے ہوئے غلطی نہیں کرنی چاہیے. یہ کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ہاں ایک بات جو کہ میں نے محسوس کی ہے، میرے سے بھی لوگ بائنگ کرنے آتے ہیں، آپ پلیز دوسرے آدمی کو چور نہیں سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے نا کہ آپ اس کو چور کر رہے ہیں، چور سمجھ رہے ہیں، تو یہ دس از ناٹ رائٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے سیفٹی چیکس 1 2 3 کر کے پورے کرنے چاہیے، ضرور کریں، لیکن کرس کراس قسم کی کویسچننگ اور اس طرح کے مسائل، اور پھر ڈیل کو چھوڑ بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ. اب میں نے ٹربو بیچی، اس کو ایک بھائی تھا وہ ٹوکن کر کے چلا گیا، اس نے ٹوکن مانگا ہی نہیں مجھ سے، حالانکہ مانگتا تو میں دے دیتا اس کو ٹوکن واپس. خیر اس کی قسمت میں نہیں تھی. باقی یہ کہ اب یہ دیکھ لیں، میں یہاں پر آیا ہوں تو آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوٹل بند ہے سارے کا سارا، اور یہاں پر جو ہے مطلب ایئر کنڈیشننگ نہیں چل رہی لابی کے اندر، اس لیے مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے. روم سروس وغیرہ ٹھیک تھی اور ریسٹورنٹ سارے بند ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ انجوائے بھی نہیں کر سکے. اور اللہ کرے کہ لاک ڈاؤن جلدی ختم ہو تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر مطلب یعنی کہ نارمل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں. یہاں پہ بہت اچھے ریسٹورنٹس تھے پی سی کے اندر، پنڈی میں اسٹیک ہاؤس تھا بہت اچھا، وہ بھی میں انجوائے نہیں کر سکا، تو ہمیں باہر سے کھانا پڑا. تو یہ ہے، تو ابھی ٹریولنگ سے آپ لوگ ذرا گریز کریں، ابھی ٹائم نہیں ہے. باقی میرا نمبر ہے 0311464470. آپ نے کسی بھی قسم کی گاڑی بائی کرنی ہو، سیل کرنی ہو آپ نے، یا آپ مثال کے ہمارا لیٹسٹ اسٹاک چیک کرنا چاہتے ہو، تو آپ ہمیں ضرور کال کریں. اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.